الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عشق و مستی کے مہینے کا اللہ کے فضل اور رحم و کرم کے مہینے کا آج یہ پہلا جمعہ ہے. سارے مل کے دعا کریں کہ اللہ ایمان، صحت و تندرستی کی سلامتی کے ساتھ یہ پورا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اللہ نہ کسی بڑے کو محروم کرے، نہ کسی چھوٹے کو محروم کرے. نہ کسی مرد کے حصے میں محرومی آئے اور نہ کسی عورت کے حصے میں محرومی آئے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ پاک اس مہینے کی رحمتوں کا وافر حصہ نصیب فرمائے. دوسرے سپارے سے ایک آیت تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ کا خطاب ہے. کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کا آرڈر ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم،
یہ روزے کی ایک تاریخ ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا نتیجہ ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کی گنتی۔ آگے پھر روزے کے مسائل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بڑے عجیب الفاظ میں، پیار بھرے انداز میں، رحمت بھرے انداز میں، اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان ہے، وہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، وہ یوں بھی کہہ دیتا ہے میرے بندو روزے رکھو، بات تو بھی بن جاتی، جو بندہ ہوتا وہ رکھتا، جو نہ ہوتا نہ رکھتا۔ اگر وہ بندے کا لفظ بھی استعمال نہ کرتا، یوں کہہ دیتا ہو کھوتے ہو روزے رکھو، بات تو بھی ہو جاتی۔ وہ اپنے دربار میں کسی بھی لفظ سے ہمیں یاد کر لیتا تو بھی اس کی بڑی مہربانی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ اگر اپنے دربار میں کسی کو جھاڑو دینے کے لیے بھی بلا لے تو اس آدمی کے بھی پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، جبکہ دنیا کی ساری بادشاہیاں عارضی ہیں، اور وہ بڑا بادشاہ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ اے میرے بندو روزے رکھو، میرے بھی نہ کہتا اے بندو روزے رکھو، تو بھی ہمیں رکھنے پڑتے۔ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے اس کے کرم کا دسترخوان نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ شاید روزہ رکھنے سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہوگی، اس لیے وہ کہتا ہوگا کہ 1 مہینے تھوڑا کھاؤ تاکہ میں جمع کر لوں تمہارے لیے۔ اس کا دسترخوان جو ہے رحم و کرم کا، وہ تو کروڑوں سالوں سے بچھا ہوا ہے اور کروڑوں سالوں تک بچھا رہے گا۔ ساری دنیا اپنے حصے سے زیادہ بھی کھاتی رہے تو بھی اس کے دسترخوان میں تو کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی۔ بس اگر ہم یہی لفظ سوچ لینا کہ اس نے ہمیں کن لفظوں سے کہا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بندہ بغیر روزے کے نہ رہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ توجہ سے سمجھیے گا، تم آج تک اپنے اللہ کی قدر ہی نہیں کر سکے، وہ اللہ ہے کیا۔ اگر اس کی قدر جانتے ہوتے تو اس کے حکم کی قدر ہوتی، اگر اس کی قدر کا تمہیں پتہ ہوتا تو پھر اس کے فضل و کرم کا بھی تمہیں اندازہ ہوتا۔ قرآن کی طرح تم نے سمجھا ہے بس دیوار پہ اللہ لکھ دیا حق ادا ہو گیا، پھر اس کو فریم کرا کے لگا دیا تو حق ہو گیا، اس کے نام کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیا تو اس کا حق ادا ہو گیا، اس کے نام کی قسمیں کھا لی تو حق ادا ہو گیا، اوکھا ویلا آیا تو اس کو یاد کر لیا، سوکھا ویلا آیا تو اس کو بھول گئے، حق ادا ہو گیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو اس کے پہچاننے کا حق ہے وہ آج تک تم نہیں جان سکے۔
ہاں، جنہوں نے جانا وہ نبی کہلائے، اور جنہوں نے جانا وہ ولی کہلائے، پھر جنہوں نے جانا اس نے ان کو جانا، یہ اس کے پیارے ہو گئے، وہ ان کا پیارا ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو تو جانا ہے، میں نے اپنے باپ دادا کو تو جانا ہے، میں نے اپنی قوم قبیلے کو تو جانا ہے، میں نے اپنی پہچان بنائی ہے، میں نے آج تک اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر میں اس کو جانتا تو میں اس کے حکموں کو بھی جانتا، اگر میں اس کو جانتا ہوتا تو پھر میں اس کی پکڑ کو بھی جانتا، اگر میں اس کو جان لیتا تو پھر میں اس کی جنت کو بھی جان لیتا، اس کی جہنم کو بھی جان لیتا، اگر میں اس کو جان لیتا تو پھر میں اس کے فضل و کرم کے دروازے تک پہنچ جاتا۔ ناراض نہیں ہونا میرے دوستو، بے شک یہ آیتیں یہودیوں کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے آج تک اللہ کو نہیں جانا، لیکن اگر میں یوں کہوں کہ آپ نے اور میں نے بھی آج تک اللہ کو نہیں جانا تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ جس کو ہم نے یہاں بسانا تھا، جس کو ہم نے یہاں بسانا تھا، جس کو ہم نے یہاں بسانا تھا، جس کو ہم نے یہاں جگہ دینی تھی، جس کو ہم نے یہاں جگہ دینی تھی، جس کو ہم نے یہاں جگہ دینی تھی، اس کو ہم نے دیواروں پہ لٹکا دیا لکھ کے، لیکن ہم نے یہاں جگہ نہیں دی۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جو اس کی قدر جانتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاؤں۔ اگر تم میرے سے دور بھاگو گے تو پھر میری رحمت بھی دور بھاگے گی۔ کوئی عمل بندے کو اتنا اللہ کا نہیں بناتا جتنا روزہ بندے کو اللہ کا بناتا۔ کہا جاتا ہے محمود نے اپنے وزیروں اور غلاموں کو پرکھنے کے لیے کڑوا پھل منگایا اور خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر وزیروں کو بھی دیا اور غلاموں کو بھی دیا۔ جس وزیر نے لیا تھو تھو کر کے پھینک دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت بڑا کڑوا ہے۔ جس غلام کو دیا اس نے تھو تھو کر کے پھینک دیا۔ بھائی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بادشاہ سلامت بڑا کڑوا ہے۔ دربار میں ایک ہی غلام تھا جو کڑوے کو بھی میٹھا سمجھ کے کھا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا بادشاہ سلامت بے شک بہت کڑوا تھا، لیکن جن ہاتھوں نے ہمیشہ میٹھا کھلایا ہے، میں نے آج سوچا تھا کہ اگر اس نے آج کڑوا ہی کھلا دیا تو جی بسم اللہ، جس نے ہمیشہ میٹھا دیا ہے میٹھا بھی تو کھاتا رہا ہوں، اگر آج اس نے کڑوا دے دیا تو جی بسم اللہ، یہ بھی تو اسی کے ہاتھ کا ہے۔ جاننے والے جب اپنے بادشاہوں کی قدر اس طرح کرتے ہیں اور پھر وہ بادشاہوں کے مقرب اور قریبی بنتے ہیں، اور اگر بندہ اپنے اللہ کو جان اور پہچان لے تو پھر وہ اللہ کا کتنا قریبی بنتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے تجھے پہچانا نہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہم نے تجھے پہچانا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم وہ ہیں کہ اتنے سال پہلے ہم پر آپ نے فلاں فلاں احسانات کیے تھے،
تو بادشاہ خوش ہوا کہ واہ، میرے دربار میں میرے یہ احسان کو وسیلہ بنا کے پیش کرنے والا، میرے ہی احسان کو وسیلہ بنا کے پیش کرنے والا، آج سے ہم تجھے اپنے درباریوں میں شامل کرتے، اور آرڈر کر دیا کہ اس کو میرے درباریوں میں شامل کر دو کہ جو میرے احسان کو میرے دربار میں وسیلہ بناتا۔ بس یہی بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ اگر وہ کہتا میرے بندو تم پہ روزے فرض ہیں، تو یہ بھی بڑا احسان تھا کہ ہمارے یار نے کسی لفظ سے تو ہمیں یاد کیا۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی کہ اگر اس نے قیامت والے دن ہمیں کہہ دیا جہنم میں جاؤ تو ہم بھاگے ہوئے چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا صاحب وہ کیوں؟ کہا شکر ہے اس نے اتنا تو کہا یوں چلے جاؤ، میں تو اس کے اشاروں کا منتظر رہتا ہوں اور اس کے آرڈر کا منتظر رہتا ہوں۔ شکر ہے اس نے کسی لفظ سے ہمیں یاد تو کیا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ دریا، یہ ندی نالے، یہ گلستان، یہ باغ، یہ چمن، سارے تیرے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، سب تیری خوشی کے لیے کھلونے بنائے ہیں اس نے۔ میرے بندے کا دل پریشان ہو جائے تو آسمان کے ستارے دیکھ کے خوش ہو جائے، پریشان ہو جائے تو سمندر کے کنارے سیر کو چلا جائے تو تر و تازہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے تو چمن میں چلا جائے، باغ میں چلا جائے، تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی جب کڑکتی دھوپ پڑتی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ پھر بادلوں کو کہتا ہے جا کے برسو تاکہ میرے بندے کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اور پھر بھی تو کبھی پریشان ہوتا ہے، بارش میں بھی سکون نہیں ملتا، تو تھکا ہارا جب گھر جاتا ہے شام کو اور بچے تیری گود میں آ کر جب کلکلاریاں بھرتے ہیں تو اللہ پاک تیری ساری پریشانی کو ختم کر دیتا۔ پھر بھی نہ جائے تو جب تکیے پہ سر رکھتا ہے اور ایسی میٹھی نیند دے دیتا ہے وہ کہ انسان ساری پریشانیوں اور تھکاوٹوں کو بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا ایک جگہ کہ میری نعمتوں میں سے نیند بھی ایک نعمت ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو تکیے پہ سر رکھتا ہے سو جاتا ہے، اور کتنے وہ ہیں جو گولیاں بھی کھاتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کتنے وہ ہیں جو پہلو پہ پہلو بدلتے ہیں تو نیند نہیں آتی، اور پھر کتنا وہ خوش قسمت ہے جو تھکا ہارا سوتا ہے تو اللہ اکبر سنتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اور کتنا وہ بدبخت ہے جو اللہ اکبر کہہ کر بھی بستر سے، سن کر بھی بستر سے نہیں اٹھتا۔ ایمان سے ذرا سوچو، کیا نیند کسی دکان سے ملتی ہے کہ ہم پیسوں سے خرید لیں؟ اس نے بڑا عجیب لفظ کہا ہے قرآن میں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ کاش ہمارا قرآن کی طرف آنا جانا ہوتا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور میں نے دن تمہارے لیے معاش بنایا۔ خیر میں ادھر نہیں جاتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ میرا اس کے ساتھ رشتہ اتنا پرانا ہے، یہ کوئی نیا نہیں کہ آپ سوچیں اور سمجھیں کہ نیا اس نے قانون بنا دیا روزے رکھو۔ یہ کوئی رشتہ آپ کا اور اس کا آج کا نہیں ہے کہ راہ چلتے تمہیں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہیں۔ قرآن تو اس وقت تھا جب آدم بھی نہیں تھا، قرآن تو اس وقت بھی تھا جب، زور سے بولو، آدم بھی نہیں تھے، قرآن تو تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ روحیں جب پڑی ہوئی تھی
تو آدم علیہ السلام کی روح اور موسیٰ علیہ السلام کی روح کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح نے کہا تو آدم؟ انہوں نے کہا ہاں میں آدم۔ وہ جنت میں اللہ نے روکا تھا، وہ پھل نہ کھا، کیوں کھایا؟ خود بھی مصیبت میں پڑا، ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا۔ خود بھی جنت میں مزے کرتے، ہم بھی جنت میں مزے کرتے، کہاں زمین پہ آ گئے؟ اور آج کے دور کی بات کروں تو کہاں ہوگا، لوڈ شیڈنگ کی مصیبت ہوگی، گرمیوں کی مصیبت ہوگی، اور پھر گرمیوں میں روزے آ جائیں گے۔ جنت میں رہتے مزہ ہوتا۔ کیوں گئے اس درخت کے قریب؟ آدم علیہ السلام کی روح نے کہا بھائی تو کون؟ کہا میں موسیٰ کی روح ہوں۔ اچھا، سنا ہے اللہ نے تورات دی رکھی؟ کہاں اللہ نے تورات دی؟ کہا تورات کا پہلا صفحہ سناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا پہلا صفحہ سنایا روح نے، جس میں آیا کہ آدم سے بھول ہو گئی۔ کہا اگلی لائن بھی پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح نے اگلی لائن پڑھی تو لکھا تھا کہ آدم کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تورات لکھی جا چکی تھی۔ کہا آدم کی روح، اے موسیٰ کی روح، جو 50,000 سال میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی بات لکھ دی گئی کہ آدم سے بھول ہو گئی، تو بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے جب اس نے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا؟ ارے یہ تو تورات ہے جو 50,000 سال پہلے تھی۔ قرآن تو اس وقت سے ہے جب سے میرا اللہ ہے، اس لیے کہ جب سے اللہ ہے اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انجیل کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، تورات کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، زبور کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، بنا کے رکھ دی۔ اور قرآن تو جب سے اللہ ہے اللہ کے ہونٹوں پہ، اللہ کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے کہ آدم کی تخلیق سے بھی لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے بعض ایسی صورتیں ملتی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے کہ آدم کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے اللہ نے اپنی زبان سے یہ تلاوت کی۔ توجہ ہو تو میری بات تمہیں اب سمجھ آئے گی۔ معلوم ہوتا ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا آدم کے پیدا ہونے سے بھی کروڑوں سال پہلے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا۔ صدقے جاؤں اپنے اللہ کی ذات پہ کہ اپنے خزانے میں آدم کے پیدا ہونے سے کروڑوں سال پہلے ہی اس نے ہمیں مومن بنا دیا تھا۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ تم آج مسلمان نہیں بنے ہو۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا جو اللہ خطاب کر رہا ہے یہ آج نہیں ہے، 1400 سال سے نہیں ہے، ظاہر جا کر 1400 سال پہلے ہوا، لیکن کروڑوں سال پہلے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تیرا میرا رشتہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر اپنی اوقات پہ تھوڑی غور کرنا کہ بے شک تو مٹی کا بنا ہوا ہے، بے شک تو آب و گل سے بنا ہے، پانی اور مٹی سے، لیکن تو میرا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ایسا ہے کہ کروڑوں سال پہلے میں نے اپنی زبان سے تیرا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو میرا ذکر کر نہ کر، تو میرا نام لے نہ لے، میں نے تیرا نام پہلے ہی لکھ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ایمان والوں کی صفوں میں جہاں آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوں گے، جہاں فاروق و عثمان و علی کھڑے ہوں گے، وہاں کہیں نہ کہیں اسی ایمان والی صف میں بے شک تیرا میرا آخری نمبر ہوگا، لیکن اسی صف میں آپ اور میں بھی کھڑے ہوں۔ اس لیے کہ جہاں وہ یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہیں، میں اور آپ بھی یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہیں۔ اب اس کی جان، اس کی قدر کر لے۔
وما قدر اللہ حق قدری، جس کو اللہ کی قدر نہیں آئی وہ اللہ کے حکم کی قدر کیا کرے گا۔ بہت قیمتی ہیرا آیا، ایک اینٹ نیچے رکھی، محمود بادشاہ نے اور ہتھوڑا ساتھ رکھا، ایک ایک وزیر کو کہا آؤ اور اس کو توڑو۔ جو وزیر آتا ہیرے کو دیکھتا وہیں رکھ دیتا، اٹھ کے چلا جاتا۔ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، کہہ رہا اتنا قیمتی پتھر توڑ دو، کسی نے نہ توڑا۔ آخر میں عیاش کو بلایا، عیاش توڑ دو۔ اس نے ایک اینٹ نیچے رکھی، ماری ہتھوڑی، توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کے کہا عیاش یہ کیا کیا تو، اتنا قیمتی پتھر؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر پتھر نہ توڑتا تو آپ کا حکم ٹوٹ جاتا، اور آپ کے حکم سے زیادہ کو پتھر قیمتی نہیں۔ اگر سمجھو تو سمجھ جاؤ، اللہ کے حکم سے بڑا قیمتی تیری نوکری نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بڑی قیمت تیری دکان نہیں رکھتی ہے، اللہ کی قیمت سے بڑا تیرا ڈالر درجہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کا حکم تیری شاہی، تیری وزارت اور تیری امارت سے چھوٹا نہیں ہے۔ جو ٹوٹتا ہے توڑ دے، جو چھوٹتا ہے چھوڑ دے۔ ایک اللہ کا رشتہ۔ اب اللہ کی قدر آپ اگر گرجوں سے جا کے پوچھو تو وہ تمہیں کیا بتائیں؟ پھول کی قدر اگر آپ بکری سے جا کے پوچھیں تو وہ تمہیں کیا بتائے گی پھول کیا ہوتا ہے؟ پھول کی قدر تو آپ بلبل سے جا کے پوچھیں کہ اس کی قدر کیا ہے۔ حضرت میاں صاحب نے بڑی عجیب بات یہاں کہی، قدر پھولاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھولاں دا بلبل جانے صاف دماغاں وال، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ جس نے نبی کی قدر جانی وہ رمضان کو سمجھا، جس نے اپنے اللہ کے حکم کی قدر جانی وہ رمضان کی قدر کو سمجھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہہ دو، جمعہ کے لیے تشریف لائے، 3 سیڑھیاں ہیں میرے پاک نبی کے منبر کی۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، زبان سے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، زبان سے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ منبر پہ بیٹھے، واز ہوا، بیان ہوا، خطبہ ہوا، بیان کے بعد صدقے جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اللہ ہم وہ تو نہیں بن سکتے، ان کی نقل ہمیں بنا دے، آمین کہہ، زور سے آمین کہہ دو۔ حدیث میں آیا ایک دیہاتی آدمی اونٹ پہ بیٹھ کر مدینے میں کوئی مال لینے آیا، گھر کی ضروریات کا سودا لینے آیا، دور سے آیا، مدینے پہنچا، لوگوں سے سنا
اس شہر میں کوئی اللہ کا سچا نبی آیا ہے، مسجد نبی کے دروازے پہ آیا، اپنے اونٹ کو بٹھایا، میں اس نبی کی زیارت کر لوں۔ صحابہ سے پوچھتا نبی کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، میں زیارت کرنے آیا ہوں۔ حضرت بلال پکڑ کے لے گئے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ ہمارا نبی ہے، کہو سبحان اللہ۔ نبی کا چہرہ دیکھا، زور سے کہنے لگا اللہ کی قسم ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، شہر کا رہنے والا نہیں، پڑھا لکھا نہیں، معلومات نہیں، ان پڑھ ہے، ہل چلانے والا، مزدوریاں کرنے والا۔ نبی کے چہرے کو دیکھا، زور سے کہنے لگا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی آیا تو میں سودا لینے تھا، لیکن آج اپنی بخشش کا سودا کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ میرے پاک نبی نے کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ، لینے کیا آیا تھا، لے کیا گیا، آٹا لینے آیا ہوگا، دالیں لینے آیا ہوگا، نون مرچیں لینے آیا ہوگا، صابن لینے آیا ہوگا، سرفیں لینے آیا ہوگا، بچوں کے کھلونے کپڑے لینے آیا ہوگا، لیکن مقدر دیکھ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدقے جاؤں کلمہ پڑھتا ہے، اب جانے لگا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی سچی سچی بات مجھے بتاؤ، میں اپنے گھر جا کے کیا کیا کام کروں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی اب کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے اوپر نماز فرض ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی نفل بھی پڑھنے ہیں۔ زور سے بولا فرضوں کے لیے حاضر، لیکن سیدھی بات ہے میں نفل نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ اور کیا حکم؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا ہے زندگی میں ایک بار، لیکن کبھی کبھی عمرہ بھی کرنا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی فرض تو پورا کر لوں گا، سچی بات ہے، لیکن یہ عمرہ میں نہیں جانتا، میرے پاس وقت نہیں، مزدور بندہ ہوں، عمرہ کرنے جاؤں۔ اللہ کے پاک نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اللہ مال دے سال کے بعد دینی ہے، کبھی کبھی صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ کہنے لگا زکوٰۃ تو دوں گا، اگر اللہ نے مال دے دیا، یہ صدقہ خیرات مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میرے بچوں سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا رمضان المبارک آ جائے، روزے رکھنے ہوں گے، یہ تو فرض ہیں، لیکن کبھی کبھی نفلی روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ کہنے لگا سچی بات، جھوٹی بات میں نہیں کرتا، فرض تو پورا کروں گا، لیکن رہی نفلوں کی بات کہ نفلی روزے بھی رکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتے۔ اور کوئی بات؟ حضور نے فرمایا جا جو میں نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا، اللہ تجھے جنت دے گا۔ جب مسجد نبوی سے نکلا، اپنے اونٹ پہ بیٹھا، حضور نے صحابہ سے فرمایا او میاں جس نے جیتا جاگتا جنتی دیکھنا ہو جاؤ اس کو دیکھ لو، کیسے اللہ کے نبی کے حکم کی قدر کرتا ہے، کیسے عزت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اندر ول کوئی نہیں، اندر چکر کوئی نہیں، اے بھی کراں گا پھر کردہ کچھ نہیں۔ سچا ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم بھاگے ہوئے اٹھے، جوتیاں پہنی، کسی نے نہیں بھی پہنی، ایک دفعہ جنتی کی زیارت تو کر لیں، یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سچے نبی نے کہہ دیا یہ جنتی ہے، پھر یہ جنتی ہے، پھر یہ جنتی ہے، پھر یہ جنتی ہے۔
اس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا بھی پرلے درجے کا کافر۔ کہو سبحان اللہ۔ صحابہ بڑے عجیب تھے۔ میرے پاک نبی منبر سے فارغ ہوئے خطبے سے، ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے وعظ سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، کبھی آپ نے 3 بار منبر پہ چڑھتے آمین نہیں کہا، آج پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا میرے سامنے اچانک جبریل آ گیا۔ اور جبریل میرا ہاتھ پکڑ کے روک کے کھڑا کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی زور سے کہو صلی اللہ، زور سے کہتا اللہ کہتے ہیں جس نے صحت و تندرستی میں جوانی میں رمضان المبارک پایا، روزے رکھ کر اللہ سے جنت نہ لے سکا، اللہ کہتے ہیں اس پر میری لعنت، اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنت۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ کے مہر لگا دی جبریل، جو میرے اللہ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ، میں بھی آمین کہہ کے مہر لگاتا ہوں، اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پہ لعنت۔ ہانگ کانگ والوں، کیا جبریل کی صرف لعنت تھوڑی تھی؟ وہ بھی بہت تھی، لیکن اللہ کی بھی اس پہ لعنت آ گئی۔ کیا یہ تھوڑی ہے؟ یہ بھی بہت، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت والا نبی جس نے گالیاں سن کے بھی دعائیں دیں، رحمت والا نبی لوگوں نے رسے ڈال کر گلے میں بل چڑھائے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ بھی تھے۔ میرے نبی سجدے کی حالت میں گئے، اونٹ کی اوجھریاں بازار سے لائے، میرے نبی کی پیٹھ پہ رکھ دیں تاکہ سجدے سے اٹھ نہ سکے، بڑی مشکل سجدے سے اٹھے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، اللہ ان پہ عذاب نہ لانا۔ مکے میں قحط آیا، کھانا پینا کوئی نہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، ابو سفیان کافر ہے، کافر ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں اے محمد تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تیری دعاؤں کو سنتا ہے، ہاتھ اٹھا کے مکے والوں کے لیے دعا کر، تیرے رشتہ دار بھی ہیں، تیری برادری بھی ہے۔ حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ مکے والوں سے قحط ختم کر دے، بے شک مجھے نہیں مانتے نہ مانے، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے رحمت ہونے کا تقاضا ہے میرا اللہ، تو نے مجھے رحمتیں بنا کے بھیجا ہے، ایک مکے والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، جتنے بھی تیرے جہان ہیں، اور صدقے جاؤں اللہ تیری شان ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو جہانوں کا رب ہے، میں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، تو جہانوں کا پروردگار ہے، میں جہانوں کے لیے رحمت اور بخشش دینے والا بن کے آیا ہوں، اور بن کے نہیں آیا، تو نے بنا کے بھیجا ہے۔ جبریل کی لعنت کوئی کم تھی ہانگ کانگ والوں، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہیں اللہ میری بھی اس پہ لعنت ہو جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
وہ کہتا ہے پاکستانیوں تم پہ روزے فرض ہیں تو بھی ہمارے پاؤں زمین پہ نہ لگتے. وہ کہتا ہندوستانیوں تم پہ روزے فرض ہیں ہندوستانیوں کے پیر زمین پہ نہ لگتے. وہ کہتا او بنگالیوں تم پہ رمضان کے روزے فرض ہیں بنگالیوں کے پیر زمین پہ نہ لگتے. وہ کہتا اے عربوں تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں عربوں کے پیر زمین پہ نہ لگتے. وہ کہتا اے قریشیوں تم پر روزے فرض ہیں قریشیوں کے پیر زمین. صدقے جاؤں میرے اللہ کے، اللہ پاک نے قوم کا نام نہیں لیا، قبیلے کا نام نہیں لیا، خاندان کا نام نہیں لیا، شہروں کا نام نہیں لیا، ملکوں کا نام نہیں لیا، اس سرٹیفکیٹ اور میڈل کا نام لیا جو میرے گلے میں میرے پیدا ہونے سے پہلے، اور صرف میرے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، میرے ماں باپ اور دادا دادی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نہیں، بلکہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے میرے گلے میں یا ایھا الذین آمنو کا میڈل اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا. یہ میڈل ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس کی قدر کر لو پتہ چل جائے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. یہ خطاب ہے اللہ کا. گزشتہ مہینہ میں بات کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی جو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے. وہاں ہے ایھا الناس اے لوگو، یہاں ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. توجہ دو گے تو سمجھ آئے گی. ایھا الناس کا معنی ہے اے انسانوں، یہاں ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. کوئی فرق نہیں دونوں. معلوم ہوتا ہے کہ اصل انسان ہے ہی ایمان والا. دونوں ایک ہی چیز ہے. اصل انسان ہے ہی ایمان والا، جس میں ایمان نہیں وہ انسان نہیں. اور قرآن نے ان کے لیے جانور کا لفظ بھی استعمال لیا. کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. آپ نے کبھی اونٹ چلتے دیکھے؟ اونٹ والے کا بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، اونٹ کی رسی کو پکڑ کے چل رہا ہوتا. اچھے خاصے بندے کو اونٹ اگر پاؤں مارے تو بندے کی جان نکل جائے، لیکن وہ بچے کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا. یہ میں ایمان کا معنی کر رہا ہوں. چلا جا رہا ہے. ایک اونٹ نہیں، کبھی کبھی اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے. 50 100 اونٹ چلتا تھا اکٹھے. آپ نے تو نہیں دیکھے کبھی؟ اونٹ کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، جب قافلے چلتے ہیں تو چلانے والا اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اپنے پنجابی کے سریکی کے جو علاقے کی زبان ہوتی ہے وہ ٹپے ماں یہ گاتا رہتا ہے، اور اونٹ مستی میں چلتے رہتے ہیں. یہ اونٹ کی صفت ہے. اچھی آواز کو سن کر وہ مست ہو کے چلتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ قافلہ لے کے اونٹوں کا چلے تو راستے میں حضور نے بھی کہا کوئی ہے شعر سنانے والا جو اونٹوں کو چلائے؟ تو ایک صحابی نے جو شروع کیے تو اونٹ مستی سے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا سر تھوڑی لگا، اس لیے کہ اونٹوں کے اوپر عورتیں بھی سوار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستی سے یہ بھاگنے لگے تو یہ بیچاری گر جائیں گی یا ان کے گوڈے ٹوٹ جائیں گے. آبگینے جو حدیث میں الفاظ ہیں، یہ آبگینے سوار ہیں ان کے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گر گئیں تو ان کو چوٹیں لگ جائیں گی. ہولے 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 ہولے. آواز بھی ایک جادو ہے، لیکن اونٹ غلام بن کے چل رہا ہوتا. آپ کبھی گھوڑے کو دیکھو، اگر بندے کو لات مارے نا تو بندے کا پخانہ نکل جائے.
وہ لطیفی کی بات ہے کہ محرم والے دن یہ گھوڑا خدا بنا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ نہیں؟ 10 محرم کو گھوڑا خدا ہوتا ہے، سجایا ہوا بنایا ہوا، اس کے نیچے سے عورتیں گزرتی ہیں، مولا گھوڑے کو مولا پتر دے چا، کوئی پتر مانگ رہی ہوتی، مولا پتر بہویں دھی دے چا، گھوڑے سے دھی مانگتی، لیکن وہ بھی اس دن مستی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے، مولا 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 کر رہے تھے، گھوڑے نے جو ماری نہ لات تو پچھلا ڈھٹھا بے ہوش ہو کے، پھر جو خادم تھا وہ ہاتھ پھیر کے کہتا مولا ذرا آرام، مولا ذرا آرام، غصے میں نہ آئی ہے، مولا ذرا آرام۔ پاگل قوم ہے ہماری، نہ ماننے پہ آئے تو سچے خدا کو نہ ماننے پہ آئے تو 6 سواریاں ٹانگے پہ کھینچنے والے گھوڑے کو خدا مان لے۔ لیکن آپ کے حکم کو مانتا کیسے ہے؟ بیچارہ 6 سواریاں لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ گھاس ڈالو نہ ڈالو وہ بیچارہ مانگ بھی نہیں سکتا، پانی پلاؤ نہ پلاؤ وہ مانگ بھی نہیں سکتا، اور کبھی کبھی بیچارے کو تو وہ نمبر 2 بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بھاگ بھی رہا ہوتا ہے، نمبر 2 بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا اپنے مالک کو، کوچوان کو کہ بابا مجھے نمبر 2 آیا یہ تو کرنے دے، لیکن نہیں، تھکا ہارا شام کو گھر پہنچتا ہے، ٹانگے سے کھولتا ہے، 2 دوست آ جاتے ہیں، یار ہم نے اسٹیشن جانا ہے، کراچی کی گاڑی جانے والی ہے، ذرا جلدی ہمیں پہنچاؤ، ابھی گھاس نہیں کھایا ہوتا گھوڑے نے، وہ پھر ٹانگے پہ لگاتا ہے اس کو اور ان کو بٹھا کر چھانٹے مار مار کے بھگاتا ہے کہ کسی دوستوں کی گاڑی نہ لیٹ ہو جائے۔ کیسے چل رہا ہے؟ اپنے مالک کے حکم کو جانتا ہے، وہ مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، کاش کبھی تو بھی اپنی قدر جان لیتا کہ میں کیا ہوں، میرا خدا کیا ہے۔ گھوڑا جانتا ہے جو کوچوان کو، یہ مجھے کھانا دیتا ہے، یہ مجھے پانی دیتا ہے، حالانکہ پورا وہ دیتا بھی نہیں، اور میرا اللہ تو تجھے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ میں شکر نہیں کر سکتا۔ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تو ہر ایک کا وہ ڈبل سے بھی آگے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جتنا کھاؤ، جتنا بچوں کو کھلاؤ، جتنا اللہ کے راہ، اللہ کسی کا حساب بھی نہیں کرتا، حساب بھی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے حضور نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہاں بھی آگے روزے کی بات، یہاں بھی آگے روزے کی بات، یہاں لفظ ایمان استعمال ہوا، وہاں اے انسانوں استعمال ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل انسان ہوتا ہی وہی ہے جو ایمان والا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ میں اپنے مولا کے حکم کے آگے کھڑا ہو جاؤں، وہ کہے جون کے روزے رکھ تو حاضر، وہ کہے جولائی کے روزے رکھ تو حاضر، وہ کہے دسمبر کے روزے رکھ تو حاضر، 8 گھنٹے کا روزہ ہو تو بھی حاضر، 22 گھنٹے کا روزہ ہو تو بھی حاضر، سحری نہ ملے تو بھی حاضر، افطاری نہ ملے تو بھی حاضر۔ کیوں؟ میرے اللہ کا حکم، میرے اللہ کا حکم۔ مدینے کا صحابی ہے لوہا کوٹنے والا، کہو سبحان اللہ، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہے، شام کو تھکا ہارا گھر آیا۔ اس وقت شریعت کا مسئلہ تھا کہ صرف افطاری کے ٹائم کھانا ہے، رات کو کھانے کی اجازت نہیں، سحری میں بھی کھانے کی اجازت نہیں، صرف افطاری میں جس نے کھا لیا، تھکا ہارا چارپائی پہ سر رکھتا ہے، سو گیا، بیوی افطاری بنانے میں لگ گئی، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھاؤں گی تاکہ کچھ کھا لے گا، بیوی اٹھاتی رہی، نیند اتنی آئی کچھ نہیں کھا سکا، جب آنکھ کھلی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، گیا وضو کر کے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اسی طرح روزے کی نیت ہو گئی، کوئی سحری نہیں، اس لیے کہ اجازت نہیں تھی۔ دوسرا دن آیا، گیا،
दुकान पे सारा दिन लोहा कूटा, शाम को आया, भूख 2 दिन की है, सोच रहा है आज ये भी खाऊंगा, आज ये भी खाऊंगा, आज ये भी पीऊंगा, आज ये भी पीऊंगा। आया, बिस्तर पे बैठा, अल्लाह की शान है, आज भी नींद आ गई, बीवी उठाती रही, उठा नहीं। तीसरा दिन आया, फजर की नमाज जाकर मेरे पाक नबी के पीछे पड़ी। कहो सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कसम है सारी दुनिया के इंसानों को मैं उस एक इंसान पे कुर्बान कर दूं जो नियत में कहता होगा पीछे अल्लाह के रसूल के, अल्लाहु अकबर। तो मैं नियत करें पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। और वो इमाम तो इमामों का इमाम, वो इमाम जो इब्राहीम का भी इमाम बना, नूह का भी इमाम बना, मूसा का भी इमाम बना, ईसा का भी इमाम बना। 1,24,000 नबी जिसके पीछे हाथ मान के नियत करती हूँ अल्लाह पीछे इस तेरे रसूल के, अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया की नमाजें उस एक बंदे पे कुर्बान जो मेरे पाक नबी के पीछे खड़ा होके नमाज पढ़ता होगा। हांगकांग वालों बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम है आसमान ने भी ऐसे बंदे नहीं देखे होंगे, जमीन ने भी ऐसे बंदे नहीं देखे होंगे जो मेरे पाक नबी के पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ते होंगे, मेरे पाक नबी को रकू में जाता देखते होंगे, मेरे पाक नबी को सजदे में जाते देखते होंगे और फिर उसी इमाम के पीछे बैठकर पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। आए तो मैं तो नमाज में तसव्वुर करते हैं मक्के का, मेरा मुंह मक्के की तरफ तसव्वुर है, लेकिन वो तो हकीकत में उस पाक नबी के पीछे खड़े हैं। दूसरा तीसरा दिन आ गया, बुजुर्गान दीन ने लिखा है 48 घंटे गुजर गए, ना पिया ना खाया। नमाज के बाद अल्लाह के नबी के पास जा बैठा, रो के तवज्जो मेरी तरफ, रो के कहने लगा अल्लाह के रसूल अल्लाह से कहो कोई कानून में तब्दीली हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। हालांकि कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये कोई पाकिस्तान का कानून नहीं जो रोज़ बदलते रहें। कभी 18वीं तरमीम आ जाए, कभी 19वीं तरमीम आ जाए, कभी 20वीं तरमीम आ जाए, कभी 21वीं तरमीम। ये बंदों के बने हुए कानून ये तो बदलते रहते हैं, बनते ही इसीलिए कि बदलते जाएं। लेकिन एक कानून मेरे अल्लाह का जो कभी भी बोलो बदलता नहीं, और कोई उसके कानून को बदल, जोर से बोलो, उसके कानून को कोई ना नबी बदले, ना अली बदले, ना वली बदले, ना पीर बदले, ना फ़कीर बदले, इसलिए कि कानून पर मोहर मेरे अल्लाह की। पीर साहब बैठे हैं, मुरीदनी आई, पीर जी औलाद कोई नहीं। पीर साहब कहते हैं अच्छा बैठ, मैं लोहे महफूज पे नज़र डाल के देखता हूँ तेरे खजाने में औलाद लिखी है कि नहीं। नज़र डाली, क्या चक्करबाजी है, यहाँ बैठकर लोहे महफूज को भी देख लेते हैं। बीबी लोहे महफूज है तेरी औलाद कोई नहीं लिखी। मुरीदनी रोने लग गई, कहने लगी पीर जी मुरीदनी ते तुहाडियां, हर महीने तुहाडे नां दे बकरे दिन्नियां, हर महीने आके नजरां ते मन्नतां ते मनौतियां मननियां, देगां तुहाडे नां दियां, हलवे तुहाडे नां दे, बकरे तुहाडे नां दे, कपड़े तुहाडे नां दे। ये किवें हो सकदा है? मैं ते लेना ही लेना है, ते लेना भी पुत्तर है। मैं नहीं जानती मेरी तकदीर च लिखिया है या नहीं, बाबा जी तुहाडे कोलों लेना है। फिर वो थोड़ी देर के बाद कहता अच्छा जा देता, उथे ते नहीं लिखिया लेकिन मैं लिख देता है, दे देता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ओ हांगकांग वालों, अल्लाह का कानून नहीं, जोर से बोलो,
کوئی ماندہ لال اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتا۔ شہد کو اللہ نے حلال کہا، ایک دن میرے پاک نبی نے کہا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ 28ویں سپارے کی آخری سورت ہے سورہ تحریم، حافظ جانتے ہیں، شروع میں ہی اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبیو، اے میرا نبی، لما تحرمو، تو کیویں حرام قرار دے سکنا ہے، ما احل اللہ لک، جیسی چیز کو اللہ حلال قرار دے دے میرا نبی اس کو تو بھی حرام قرار۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا۔ وہ روزے دار سر جھکا کے بیٹھا ہے، اے میرے پاک نبی، میرا کام تھا ہائی کورٹ میں آ کے درخواست دے دینا، اب سپریم کورٹ جانے، ہائی کورٹ جانے، میری درخواست وہاں تک لے جاؤ۔ 48 گھنٹے ہو گئے، میں نے کھایا کچھ نہیں، میں نے پیا کچھ نہیں۔ اللہ کے پاک نبی اوپر دیکھ کر کہتے ہیں اللہ یہ میرا دیوانہ ہے، یہ میرا مستانہ ہے، میرا عاشق ہے، تیرا بھی عاشق ہے، صرف نام کا نہیں، چوریاں کھانے والا نہیں، دودھ پینے والا نہیں، یہ تو خون دینے والا عاشق ہے۔ یہ شکایت لے کے آیا ہے، 48 گھنٹے ہو گئے، لوہار ہے، لوہا کوٹتا ہے، ہاتھوں پہ چھالوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، 48 گھنٹے ہو گئے، اس نے کھایا کچھ نہیں۔ ابھی یہ بیٹھا ہے، اتنے میں ایک نوجوان آ گیا، وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میری نمی شادی ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے، اسی طرح اس نے تو کھایا کچھ نہیں، لیکن میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، نمی شادی تھی، اب میں کیا کروں؟ اب یہ دونوں بیٹھے ہیں، اللہ جی اپنے قانون کو تبدیل کر لو۔ اتنی دیر میں جبریل آئے، دوسرے سپارے کے اندر وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اینو بھی آکھو جیڑا جوانی میں چاہے کر بیٹھا ہے، اینو بھی آکھو جیڑا راتی کچھ نہیں کھا سکیا ہے، آج تو بات قیامت تک میں اپنے قانون نو بدلنا ہاں، ہوتے میرے قانون نو بدل کوئی نہیں سکتا، میں چاہوں تو قانون کو بدل دوں۔ پہلے سپارے میں آیا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا۔ اللہ اپنے قانون کو بدلنا چاہے یا تو اسی جیسا کوئی اور قانون دے دیتا ہے یا اس سے بھی اچھا کوئی اور قانون۔ یہ پہلے سپارے کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قانون بدل دیا، آج کے بعد اعلان کر دو قیامت تک او روزے رکھنے والو، رات تمہارے لیے حلال ہے، ساری رات کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو۔ ہانگ کانگ والو، اے لوہار کا صدقہ ہے، مزدور کا صدقہ ہے، غریب کا صدقہ ہے، جس کے آنسوؤں کی وجہ سے میرے اللہ نے روزے کا قانون بدل دیا۔ یا ایھا الناس، میرے پاک نبی خطاب کر رہے ہیں، قد اضلکم، میں نے کہا تھا جہاں قد آ جائے معنی قسم بنتا ہے یا معنی بنتا ہے پکی بات ہے۔ اضلکم شہر عظیم، بڑا عظمت والا مہینہ۔ اگر نہ سمجھو عظمت کیا ہوتی ہے تو آیت الکرسی کا آخری ٹکڑا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظیم میرا اللہ، کہو بے شک۔ اور جب میرے رسول کا نمبر آیا، قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا نبی تو اخلاق عظیم پر تیرا پاؤں ہے۔ اور جہاں گناہوں کی بات آئی کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جہاں قرآن کا نمبر آیا فرمایا وَلَقَدْ
پھر وہی معنی قسم آتیناکا سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اے میرا سونا مینوں اپنی قسم ہے، میں نے تجھے 7 آیتیں بھی دی اور میں نے تجھے عظمت والا قرآن بھی دیا۔ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر، دوسرا معنی سمجھاؤں، ایک چھتری آپ کے ہاتھ میں ہے، بارش آ گئی، بچے سے کہا ساتھ ہو جاؤ، لیکن پھر بھی وہ گیلا ہو سکتا ہے، میاں بیوی جا رہے ہیں، چھتری ایک ہے، بارش زور کی آ گئی، میاں نے چھتری پکڑی، بیوی سے کہا اور میرے قریب آ جاؤ تاکہ تمہارا سر گیلا نہ ہو، تمہارے کپڑے گیلے نہ ہو، وہ بھی چھتری کے نیچے آ گئی، لیکن ممکن ہے کہ اس کا سر گیلا ہو جائے۔ تمبو لگ گیا، تمبو، بارش سے بچ جاؤ، اندھیریوں سے بچ جاؤ، بیٹھو نیچے، لیکن آندھی اگر زور کی آ گئی، تمبو اڑ گیا، بارش زور کی آ گئی، تمبو کے اندر سے بھی پانی ٹپکنے لگ گیا، اللہ کے پاک نبی کہتے ہیں قد اضلکم، یہ چھتری میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اے روزے والی، قد اضلکم شہر عظیم، چھتری اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک۔ جب چھتری اللہ کے ہاتھ میں آ جائے تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بھاگ کر جہنم میں چلا جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دی عظمتاں دا کی پوچھ دے ہو، یہ اتنا عظیم ہے، آتا ہے جہنم کو بند کرا کے آتا ہے، آتا ہے جنت کو کھلوا کے آتا ہے، یہ اتنا عظمت والا ہے، آتا ہے شیطان کو قید کرا کے آتا ہے، جانے لگتا ہے، شیطان کو چھڑوا دیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ اتنا عظمت والا ہے، روزے دار دوپہر کو سویا، فرشتہ رجسٹر لے کے بیٹھا ہے، نیند لکھوں، اللہ کہتے ہیں نا یہ ظہر پڑھ کے سویا ہے تھکا ہارا، اس نے دیگر پڑھنی ہے، اس کا سونا نہ لکھ، اس کی نیند نہ لکھ، اس کے خراٹے نہ لکھ، اس کے خواب و خیال نہ لکھ، بلکہ لکھ یہ نفلوں میں کھڑا ہے۔ کیا کہنے، یہ اتنی عظمت والا، آپ نے ایک فرض پڑھا، اللہ فرشتے سے کہتا ہے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب لکھ دے، آپ نے نفل پڑھے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں بدلے میں فرضوں کا ثواب لکھ دے۔ ہائے ہائے، شہر عظیم، شہر عظیم، پیر تیرے گھر آ جائیں تو کسی کو کھانے کی دعوت دے، نہیں کہے گا آج میرے گھر میں برکت والا کھانا ہے، بلکہ کہے گا پیر صاحب آئے ان کی دعوت کی ہے میرے گھر آ، ابا تیرا پاکستان سے آیا، تو نے دوستوں کو بلایا میرا ابا آیا ہے، میں نے کھانا کرنا ہے، لیکن کارڈ میں کسی کو نہیں لکھے گا، ٹیلی فون میں کسی کو نہیں کہے گا آج میرے گھر میں برکت والا کھانا ہے، تیری اماں پاکستان سے آئی، تیرے گھر میں کھانا ہوا، سہیلیوں کو بلایا گیا، عورتوں کو بلایا گیا، لیکن کسی کو نہیں کہا گیا آج ہمارے گھر میں برکت والا کھانا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا چاند چڑھا، جس نے سحری کی وہ بھی برکت والی، جس نے افطاری کی وہ بھی برکت والی، دو نے مل کے کھایا وہ بھی برکت والا، اکیلے نے کھایا وہ بھی برکت والا، اس لیے کہ رمضان اتنی عظمتوں والا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کھانا بھی برکت والا، پانی بھی برکت والا۔ سیدنا بلال حبشی زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہہ دو صدقے جاؤں بلال حبشی کے، اذان کہنے کے لیے مسجد میں آئے، میرے پاک نبی سحری کر رہے ہیں، بلال آ کے کھڑا ہے اذان کہنے کو، لیکن نبی پاک سحری کر رہے ہیں، حضور کہتے ہیں بلال جی امنا کا لال، فرمایا ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ کر برکت والا کھانا کھا۔
بلال یوں نہیں کہتا اللہ کے رسول میں کھا کے آیا ہوں، کہتا ہے قسمت والا ہو گیا ہوں، اتنی میری شان ہو گئی، میں بھی وہیں ہاتھ ڈالتا ہوں جہاں نبی کریم کا ہاتھ ڈلتا ہے، اسی پلیٹ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں جس پلیٹ سے نبی کھاتے ہیں، اسی برتن۔ میں نے کہا یوں نہیں اللہ کے رسول میں، حالانکہ میں کھا کے آیا، اذان کہنے آیا، سحری کا ٹائم ہے، لیکن صدقے جاؤں ایسی برکتیں کہاں ملیں گی، ایسی دعوتیں تیری بادشاہوں کی جوتیوں کے نیچے جو دعوت بلال کی کملی والے نے کر دی۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔